اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری قوم پہ بھی ایک ایسے حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پہ آئے تھے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، لیکن میری قوم 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور وہ آپس میں متشابہ ہوں گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے متشابہ ہوتی ہے۔ اور اگر بنی اسرائیل کی قوم میں کوئی ماں سے بدی کا مرتکب ہوا تو میری قوم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، اور 72 فرقے جہنمی ہوں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ اب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے، تو اس صورت میں دیکھیں کیا ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں آج تمام کے تمام فرقے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ جہنمیوں والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بہن برا تو میدان مناظرہ اندر کوٹھی چ 20 بندے تے مناظرہ ہونا سی۔ اسی رات دے اوتھے پہنچ گئے، اور شمشاد سلفی ہے نا وڑیا ہی نہیں، لیکن ہیں بڑے ہوشیار تے پرلا درجے دے بے وقوف۔ ہزاراں لوگ سڑک تے باہر کھلوتے تو باہر کھلو گیا، نکالو کہاں ہے سعید اسد، وہ یہاں ہے ہی نہیں، بھاگ گیا، وہ تو فیصلہ آباد پہنچ گیا ہے۔ ایک بندہ بولے تیری ماں دا قسم اندر بیٹھا ہی، جھوٹ بولتے ہو، نہیں ہے تو نکالو اس کو۔ وہ مینو اندر اپنے آپ کو حلالی تو ثابت کریں، آپ اپنی صنعت کے لحاظ سے میں نے آپ کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ میں دیتا ہوں، تو بیچ میں بولنے والا کون ہے؟ جنت کا کون ہے؟ جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے۔ حسین نے اللہ کو جنت کی منہ مانگی قیمت دے کے جنت خرید لی ہے۔ علی کے لال کی مرضی 1000 رکعت میں نہ دے، حسین کی مرضی 1 آنسو میں دے، تو بیچ میں بولنے والا کون ہے؟ بولو جنہیں سمجھ آئی وہ بولو۔ یہ جو کتاب و سنت کے اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں، یہ بیچارے، اب آپ کو میں بتاؤں، بڑے بڑے دائیوں کو ہم نے دیکھے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب سے انتقال کر گئے، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ بھی بیچارے لکیر کے فقیر جماعت والے بیچارے، یہ بھی اپنی ڈفلی الگ بجا رہے ہیں۔ کیا کرنا بھائی؟ حکومت لینا، حکومت لینا۔ ابے وہ قاضی حسین صاحب پورا بائیکاٹ کر کے الیکشن کا بیٹھ گیا بیچارہ، کیا پلٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، کچھ نہیں۔ آج تک اور میرا چیلنج ہے اور میرا دعویٰ ہے، اس جماعت کو حق بات کے تائید کرنے کی توفیق ہی اللہ نے نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہی انہوں نے ضلالت پہ رکھی ہوئی ہے۔ تیرا قلبہ کی بے مکمل تیری دماغ آؤٹ آف سینس، جس صلیب بغیر اللہ دی توحید مکمل نہیں، نبی دی رسالت مکمل نہیں، کوڑی بوتھی آلیا تیری باغ کی بے مکمل Yüzümde gül perdesi, aklım
یہ 72 فرقے کے مولوی حضرات آپس میں شدید اختلافات کے ہونے کے باوجود بھی جب احمدیت کا سوال اٹھتا ہے کہ تمام کے تمام اس بات کا جواب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ 72 ایک طرف ہوں گے اور 73واں ایک طرف ہوگا. اور یہ جو ایک دوسرے کے خون کو مباح قرار دیتے تھے، ان کا اس بات پر اتفاق کر جانا کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں اور احمدی نہیں رکھتے، ان کی بددیانتی کو ظاہر کر رہا ہے، نہ کہ ان کے تقویٰ کو ظاہر کر رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ بریلویوں کے متعلق دیوبندی کیا کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے پکے مشرک ہیں، ان کے شرک میں ادنا سے شک کی بھی گنجائش نہیں. اور شیعوں کے متعلق کہتے تھے جو خلافت راشدہ کے اول 3 خلیفوں کا منکر ہے، وہ اسلام ہی کا منکر ہے، وہ منافق ہے، وہ آیت استخلاف کے سچا ہونے کی راہ میں حائل ہے. یعنی اس کا عقیدہ یہ بنا کہ خدا نے تو وعدہ کیا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو جاری فرمائے گا، اور آنکھیں بند کرتے ہی منافق سوار کر دیے. وہ کہتے ہیں، کہا کرتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اپنی اپنی جگہ یہ کہتے ہیں نا. پھر جب اس بات پر اکٹھے ہو گئے کہ اسلام کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ سوائے احمدیوں کے کوئی مسلمان اسلام سے باہر نہ جائے، تو ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، ان کی منافقت ثابت ہو گئی. اور وہ کیا یہی وہ دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو آج کل 72 فرقے پیش کر رہے ہیں، اور نہ ان کے ہاتھوں سے، زبانوں سے، گالیوں سے دوسرا آدمی محفوظ نہیں؟ کیا انہوں نے اس امام مہدی کو ٹھکرا دیا جس نے 14ویں صدی میں آنا تھا، جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا، جن سے کوئی مذہب نہیں، اور اس پیارے مذہب کو انہوں نے بہت ہی بدنما. اگر ہم قرآن پاک کی تعلیم اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہم یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اسلام دنیا میں سب سے بڑا امن کا مذہب ہے، اس سے بڑا امن کا مذہب نہیں. لیکن کیا بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ان 72 فرقوں نے اسلام کا کیا حال کر دیا. اگر ہم امن دیکھنا چاہتے ہیں اور اتحاد دیکھنا چاہتے ہیں اور یونٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف جماعت احمدیہ میں نظر آئے گی. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا. Él es único y no tiene copartícipe. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I entered this day the Ahmadiyya Jamaat in Islam.